السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا بند نمبر 9 شروع کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اے اللہ، ہم نے تیرے لیے ہر طرح کا جو ہے وہ ہر طرح کا قدم اٹھایا ہے، یعنی جنگوں میں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کھپایا ہے، اور کس طرح سے جنگیں لڑی ہیں یہ ساری چیز اس نے بتا دی تھی کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اب وہ کہتا ہے اللہ، اگر تجھے اس بات میں ذرا سا بھی شک ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں تو ذرا دیکھ لے، ہمیں ان باتوں کا جواب چاہیے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ جزداں کو، کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے۔ خیبر کا دروازہ، یہ غزوہ خیبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک غزوہ تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی، اور یہ ایک دروازہ ہوا کرتا تھا۔ خیبر یہودیوں کی بستی تھی، اس میں دروازہ تھا جس کو القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ جس کے بارے میں مختلف روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ 100 آدمیوں کے ذریعے کھولا جاتا تھا اور کم و بیش 100 آدمیوں کے ذریعے بند کیا جاتا تھا، یعنی اس کو صرف کھولنے اور بند کرنے کے لیے 100 آدمی کم و بیش مقرر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو اس بہادری کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، ہم نے جو کارنامے کیے ہیں ذرا ان میں سے یہ دیکھ، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، قسطنطنیہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شہر قیصر کا۔ قیصر جو ہے روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور یہ رومن امپائر انگلش میں کہلاتی ہے، اور رومت الکبریٰ کے نام سے ہم اردو میں اس کو جانتے ہیں، عربی میں بھی اسی نام سے جانتے ہیں۔ تو قسطنطنیہ اس کا پرانا نام ہے، اٹلی کا شہر ہے، روم کا شہر اٹلی ہے۔ شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، سر کرنا یعنی اس کو فتح کرنا، کہ اس قلعے کو فتح کس نے کیا، اس شہر کو کس نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، مخلوق خداوندوں کے پیکر، ذرا دیکھیں اس پہ، یہ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ پیکر جسم کو کہتے ہیں، خداوندوں کے پیکر یعنی خداؤں کے پیکر۔ ظاہر ہے خدا تو ایک ہو سکتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال بتوں کی بات کر رہا ہے۔ ایک تو جمع کا صیغہ ہے، دوسرا پیکر یعنی جسم کی بات کی، تو خدا کا جسم اگر ہے تو خداؤں کا جسم سے مراد بتوں کا جسم، یعنی مراد بت، اور مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، یعنی وہ خدا جو حقیقت میں تو خدا نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے، یا ان کو کسی نے خدا بنا رکھا ہے اپنے لیے، اور وہ جو ہیں وہ ہیں دراصل مخلوق، تو بتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے شرح کرتے ہوئے یہ بھی بات کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ جو حقیقت میں تو مخلوق ہیں لیکن اپنے آپ کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا ہے، خداؤں کے پیکر اپنے آپ کو بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، تو ان کی طرف اشارہ کر کے اگر کہہ رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کہ بتوں کے جو لشکر ہیں، بتوں کے جو جسم ہیں، ان کو کس نے توڑا ہے، بتوں کو کس نے توڑا ہے تاریخ میں، اس سے پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ دو لوگ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ایک تو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور پھر بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی تھی اور چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے بت شکن کہا جاتا ہے محمود غزنوی کو، تو اس کا واقعہ بھی ذہن میں آتا ہے، اس نے بھی بت توڑے تھے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کہ کئی جنگیں ہوئی ہیں، کئی غزوات ہوئے ہیں جن میں کفار کے لشکر کاٹ پھینکے گئے ہیں، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کہ ایران میں ایک جو اسلام سے پہلے آگ کی پوجا ہوتی تھی، آتش پرستی ہوتی تھی، زرتشتیت کا جو مذہب ہے وہ
پروان چڑھ رہا تھا اور لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آگ کی پوجا تو ہوتی نہیں تھی بیسیکلی، لیکن بعد میں جو ہے وہ آگ کی طرف لوگ راغب ہوئے، کیونکہ یہ ان کا مذہب جو تھا یہ کچھ نیچریت قسم کا مذہب تھا، نیچر کی طرف یہ لوگ راغب تھے، نیچر کی عزت کیا کرتے تھے، دریاؤں کو، سمندروں کو، سورج کو، چاند کو، آگ کو، جو بھی چیز طاقتور نظر آتی تھی اس کی جو ہے وہ تکریم کرتے تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو تکریم یہ کرتے تھے وہ آگ کی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا بعد کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہی خدا ہے، اسی کی پرستش ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آتش کدہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جس میں ہر وقت آگ جلا کرتی تھی، کسی بھی وقت 24 گھنٹوں کے دوران میں کسی بھی ٹائم وہ آگ ختم نہیں ہوتی تھی، اور نہ جانے کتنے سالوں سے وہ آگ جلا کرتی تھی۔ آتش کدہ اس جگہ کو کہتے ہیں۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو؟ کہ ایران میں وہ جو آگ کی پرستش ہوتی تھی، مسلمانوں نے جب یہاں فتح حاصل کی تو اس کے بعد یہ آتش کدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا ہے، یعنی اس میں سے آگ کی جو پوجا ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کہ اے اللہ آتش پرستوں کی آتش پرستی کو ختم کر کے اے اللہ تیرا ذکر، یزداں کا ذکر، اللہ کا ذکر ہم نے بلند کیا ہے وہاں پہ۔ کس نے کیا؟ یعنی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے کیا۔ اور یہ دراصل یہ یزداں جو ہے ایرانیوں کے مذہب کے مطابق یزداں اچھائی کا خدا ہے اور اہرمن برائی کا خدا ہے۔ ان کے ہاں دو خداؤں کا تصور ہے نا عموماً، تو وہ جو یزداں ہے وہ اچھائی کا خدا ہے، اہرمن یہ برائی کا خدا ہے، اور جس کو ہم عام الفاظ میں شیطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں دو طرح کی قوتیں ہیں، ایک نیک قوتیں ہیں، اچھی قوتیں ہیں، اور ان کا بھی کوئی بڑا ہے، سرپرست ہے، سربراہ ہے، اور دوسری طرف بری قوتیں ہیں جو برائی کی قوتیں ہیں، ان کا بڑا جو ہے وہ اہرمن ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ابلیس یا شیطان کہتے ہیں، تو اسی کو اہرمن کہتے تھے۔ تو اقبال کی خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی بات کر رہا ہے انہی کی زبان میں بات کر رہا ہے، انہی کی اصطلاحات استعمال کر رہا ہے، ان کی جو مذہبی اصطلاحات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس نے وضاحت کی ہے کہ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ یہ بطور ثبوت دلیل کے طور پر اس نے اللہ کے سامنے شکوے میں پیش کیا کہ یہ کارنامے ہم نے کیے ہیں۔ اگلے بند کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔